علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے تسہیل المصادر فارسی کا مختصر رسالے کا آج سبق نمبر 9 شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 9 کی جو ہیڈنگ ہے وہ ماضی تمنائی کا بیان۔ ماضی کی ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ 6 اقسام ہے ماضی کی، ان میں سے 5 کا بیان ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ ماضی قریب، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، یہ 5 بیان پڑھ لیے۔ آج جو لاسٹ ماضی کا بیان ہے ماضی تمنائی کا بیان، وہ شروع کر رہے ہیں۔ ماضی تمنائی کی تعریف کیا ہے، اس کے بنانے کے قاعدہ کیا ہے، اس کے صیغوں میں کیسے فرق ہوتا ہے، اور پھر اس کے تحت سوال و جوابات، اور پھر اس کی جو ہے اردو کا ترجمہ کرنا ہے اور اردو کی فارسی بنانا ہے، وہ سارے طریقے آج انشاءاللہ اس سبق کے اندر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سبق نمبر 9 ماضی تمنائی کا بیان۔ ماضی تمنائی، ماضی تمنائی کی تعریف کیا ہے؟ ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے، تمنا کی جائے۔ تو جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی تمنا آرزو کی جائے، اس کے بنانے کا طریقہ یوں ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں، ماضی مطلق پرورد، ماضی مطلق کے آخر میں یا زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں یا زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردے، پرورد سے پروردے۔ تو اب جو ہے پروردے، اب یہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اردو میں جو ہے اس کا ترجمہ اس طور سے ہوتا ہے جیسے کہ پالنا سے پالتا، پالنا سے پالتا۔ تو اب پروردے وہ پالتا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ آخر میں یہاں پر یا بڑھائی گئی، ماضی مطلق کے آخر میں یا زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے جسے پرورد سے پروردے۔ یہاں مزید بیان فرما رہے ہیں تنبیہ، اس قاعدے کے مطابق صرف 3 صیغے آتے ہیں، یعنی آخر میں یا زائد کرتے ہیں۔ وہ 6 میں سے کون کون سے صیغے، ان میں کون کون سے صیغے ہیں جن میں یا زائد کی جاتی ہے؟ فرماتے ہیں ایک واحد غائب کا صیغہ ہے، دوسرا جمع غائب ہے، اور تیسرا واحد متکلم ہے۔ ان کے علاوہ جو 3 صیغے ہیں ان کے اندر یہ یا زیادہ نہیں کرتے۔ باقی صیغوں میں یا مجہول ادا کرنا، چونکہ باقی صیغوں میں یا مجہول ادا کرنا دشوار ہے، اس لیے اہل زبان ان سے پہلے کاش کے لاتے ہیں، کاش کے لاتے ہیں، یعنی جو ماضی کے جو صیغے ہیں ان کے 3 کے آخر میں یا لاتے ہیں، وہ ایک واحد غائب اور ایک جمع غائب، واحد متکلم، اور 3 باقی صیغوں میں یا مجہول دشوار ہے، اس لیے اہل زبان ان سے پہلے، یعنی جو 3 بچتے ہیں صیغے، ان سے پہلے کاش کے لاتے ہیں۔ اب بیان فرماتے ہیں گردان ماضی تمنائی معروف، اور دوسری پھر اس کے بعد ماضی تمنائی مجہول۔ اس کے بھی یہی 6 صیغے ہوں گے جیسے کہ ہم نے پیچھے اسباق میں بیان کیے۔ تو 6 صیغے ہیں۔ پہلا صیغہ واحد غائب کا، اور اس کے اندر یا کا زائد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پروردے، کاش کے وہ پالتا، کاش کے وہ پالتا۔ دوسرا ہے جمع غائب پروردندے، کاش کے وہ پالتے۔ تیسرا صیغہ واحد حاضر، کاش کے پروردی، کاش کے پروردی، کاش کے تو پالتا۔ پھر ہے نمبر 4 جمع حاضر، کاش کے پروردید، کاش کے تم پالتے۔ پھر آگے نمبر 5 واحد متکلم پروردمے، کاش کے میں پالتا۔ اور لاسٹ میں ہے صیغہ جمع متکلم، کاش کے پروردیم، کاش کے ہم پالتے۔ تو یہ جو ہو گئی گردان ماضی تمنائی معروف کی بیان کی گئی، کیا طریقہ اس کے ادا کرنے کا، کیا اس کی گردان کیسے ہوتی ہے۔ اب بیان فرماتے ہیں ماردان ماضی تمنائی مجہول۔ ماضی تمنائی مجہول بناتے ہیں تو اس میں جو ہے یہاں آپ نے دیکھا کہ شدے بڑھا دیتے ہیں، شدے بڑھا دیتے ہیں، پروردہ رہتا ہے اور اس کے آخر میں جس طرح وہاں یا بڑھا رہتے تو ہم یہاں شد لا کر اس کے آخر میں یا بڑھا دیں گے۔ پہلا صیغہ واحد غائب پروردہ شدے، کاش کے وہ پالا جاتا۔ مجہول میں جو ہے اس کا پالنے والا جیسے جو ہے کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، اور اس کی جگہ مفعول کو اس کے مقام عام طور پر
کر دیا جاتا ہے۔ تو واحد غائب پروردہ شدے کاش کے وہ پالا جاتا، اور جمع غائب پروردہ شدندے کاش کے وہ پالے جاتے۔ تیسرا صیغہ واحد حاضر کاش کے پروردہ شدی، کاش کے پروردہ شدی کاش کے تو پالا جاتا۔ چوتھا صیغہ جمع حاضر کاش کے پروردہ شدید کاش کے تم پالے جاتے۔ نمبر 5 ہے واحد متکلم۔ واحد متکلم ہے پروردہ شد میں کاش کے میں پالا جاتا، اور لاسٹ صیغہ جمع متکلم کاش کے پروردہ شدیم کاش کے ہم پالے جاتے۔ تو یہ گردان ہوئی ماضی تمنائی معروف اور مجہول کی۔ اب اس کے بعد جو ہے سوالات آ رہے ہیں، پھر ان کے جوابات دینے، پھر اردو میں ترجمہ کرنا فارسی کا۔ لیکن اس سے پہلے ہم مصادر کو پڑھ لیتے ہیں، جو مصادر کا اس گردان کے بعد ان کی جو فارسی بنانے میں استعمال ہونا ہے۔ تو اس کے تحت بھی 6 مصادر یہاں پر دی ہیں۔ پہلا مصدر ہے فرستادن، مصدر بھیجنا، یافتن مصدر پانا، دیدن مصدر دیکھنا، اور گماشتن مصدر مقرر کرنا، پرستیدن مصدر پوجنا، اور آموختن مصدر سیکھنا۔ تو یہ 6 مصادر ہوئے۔ اب ان کا استعمال آپ کے آنے والی فارسی اردو سے فارسی بنانے میں اس کا استعمال کریں گے، تو اسی کی مدد سے آپ کو وہ فارسی بنانی ہوگی۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے سوالات و جوابات اور اردو میں ترجمہ کرنا جو فارسی کا، یا اسی طرح جو اردو کے فارسی بنانا ہے، وہ آپ کو ٹیبل کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، تو مزید اور اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا۔ سوالات و جوابات یہ جو ہیں ماضی تمنائی کے جو سوالات ہیں، اور یہ جوابات ہیں ترتیب وار ہیں، سوالات و جوابات، اور اس طرح پھر سوالات و جوابات ترتیب وار ہیں۔ تو جو سوالات ماضی تمنائی کے بارے میں کتاب میں ہیں، وہ یہاں ٹیبل کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں آپ کے، بنا کر اچھی طریقے سے، تو مزید اور ذہن میں نقش ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے کتاب کے اندر وہ یوں ہے، ماضی تمنائی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ جواب، ماضی مطلق کے آخر میں یا زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردے، پرورد سے پروردے، کاش کہ وہ پالتا، پروردے۔ اب کہتے ہیں سوال 3 صیغوں میں یا کیوں نہیں آتی؟ سوال 3 صیغوں میں یا کیوں نہیں آتی؟ 3 میں آتی، سے 3 میں کیوں نہیں آتی؟ فرماتے ان 3 صیغوں میں یا مجہول کا ادا کرنا دشوار ہے، اس لیے ان میں جو ہے وہ یا نہیں آتی۔ سوال، آورد سے ماضی تمنائی معروف کی گردان کرو۔ آورد سے، تو اب ہوگی اس کی گردان، چونکہ 3 صیغوں میں یا آتی ہے، تو پہلا ہے واحد غائب آوردے، 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 کاش کہ وہ لاتا۔ آوردندے، یہ صیغہ جمع غائب ہے، کاش کہ وہ لاتے۔ آوردندے، کاش کہ آوردی۔ اب تیسرا صیغہ ہے کاش کے ساتھ، آوردی، کاش کہ تو پالتا۔ نمبر 4 ہے کاش کہ آوردے، کاش کہ تم پالتے۔ اور تیسرا صیغہ یا کے ساتھ ہے آوردمے، کاش کہ میں پالتا۔ اور چھٹا صیغہ ہے کاش کہ آوردیم، کاش کہ ہم پالتے۔ کاش کہ آوردمے، کاش کہ میں لاتا، اور کاش کہ آوردیم، کاش کہ ہم لاتے۔ تو یہاں آورد ہے تو آوردن مصدر لانا ہوتا ہے، کاش کہ آوردیت، کاش کہ تم لاتے، آوردمے، کاش کہ میں لاتا، کاش کہ آوردیم، کاش کہ ہم لاتے۔ اب بیان فرما رہے ہیں صاحب بخشیدہ شد، بخشیدہ شد میں کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ بخشیدہ شد میں کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ تو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بخشیدہ شد میں واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور معنی ہے کاش کہ میں بخشا جاتا، کاش کہ میں بخشا جاتا۔ پھر آگے ہے سوال، کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے؟ کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے؟ تو اب اس کی فارسی بناؤ۔ تو جواب ہے کاش کہ خواندید، خواندید، کاش کہ خواندید۔ پھر آگے سوال، کاش کے پسندیدہ شدی کیا صیغہ ہے؟ کاش کے پسندیدہ شدی کیا صیغہ؟ جواب، واحد حاضر کا صیغہ ہے یہ۔ سوال، کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے؟ کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے؟ اس کا ترجمہ کرو۔ جواب، ستودہ شدند ہے، ستودہ شدند، ستودہ مصدر تعریف کرنا، اور شدندے، ستودہ شدندے، اور یہ جمع غائب کا ہے، تو ستودہ شدندے، کاش کے
کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے۔ سوال ہے اس کے بعد ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی میں کیا فرق ہے؟ جواب، ماضی احتمالی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے اندر شک سمجھا جائے، جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے اندر شک سمجھا جائے۔ ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھا جائے۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا، ماضی احتمالی میں جو ہے کسی کام کی تمنا کی جائے، اور ماضی احتمالی میں کسی کام کے اندر شک سمجھا جاتا ہے، اور ماضی تمنائی میں کسی کام کی آرزو کی جاتی ہے۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں اردو میں ترجمہ کرو۔ اردو میں ترجمہ کرنا ہے، یہ فارسی آپ کی کتاب کی ہے، سبق نمبر 9 کی، تو اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ہم نے خاکہ بنا کر پیش کیا ہے، تو یہ جو ہے فارسی الفاظ ہیں، پھر یہ اردو ترجمہ ہے، اور پھر یہ فارسی الفاظ ہیں، پھر یہ اردو ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلے ادھر سے شروع ہوگا۔ سب سے پہلا ہے آموختہ میں کاش کے میں سیکھتا۔ آموختہ میں کاش کے میں سیکھتا، آموختہ میں کاش کے میں سیکھتا، یہ کاش کے جو ہے اس کا ہے پرستید کا، یہ اوپر آ گیا ہے۔ آموختہ میں کاش کے میں سیکھتا، کاش کے پرستیدیت، کاش کے تم پوجتے، پرستیدن مصدر پوجنا۔ پھر آگے ہے کاش کے گماشتہ شدندے کاش کے وہ مقرر کیے جاتے، گماشتہ شدندے کاش کے وہ مقرر کیے جاتے۔ پھر آگے کاش کے دیدیم دیدن مصدر دیکھنا، کاش کے ہم دیکھتے۔ پھر آگے فرستادہ شدے فرستادن مصدر بھیجنا، فرستادہ شدے کاش کے وہ بھیجا جاتا۔ پھر آگے کاش کے یافتن مصدر ہوتا ہے پانا، یافتی، کاش کے تو پاتا، پھر اس کے بعد ہے ادھر پرسیدہ شدہ باشند، پرسیدن مصدر پوجنا، اور شدہ باشند پوچھے گئے ہوں گے، پرسیدہ شدہ باشند وہ پوچھے گئے ہوں گے۔ پھر آگے پسندیدہ شدہ میں، پسندیدن مصدر ہوتا ہے پسند کرنا، اور شدھ میں واحد متکلم ادا کر رہا ہے، پسندیدہ شدھ میں کاش کے میں پسند کیا جاتا۔ پھر آگے می آموختی، می یا ہمیم لگا کر ماضی استمراری بناتے ہیں، تو می آموختی تو اب ہوگا تو سیکھتا تھا، آموزدن مصدر سیکھنا، می آموختی تو سیکھتا تھا۔ پھر آگے ہے خواندہ بود، خواندن مصدر ہوتا ہے پڑھنا، بود پڑھا تھا، ماضی بعید ہو گئی، خواندہ بود اس نے پڑھا تھا۔ پھر آگے کاش کے نوشتیم، نوشتن مصدر ہوتا ہے لکھنا، کاش کے نوشتیم کاش کے ہم لکھتے۔ پھر آگے نہ تلبی دندے، تلبیدن مصدر ہوتا ہے بلانا، نہ تلبی دندے نہیں بلاتے، لا تلبی دندے کاش کے وہ نہیں بلاتے۔ یہ ہو گیا فارسی، اردو میں ترجمہ کرنا تھا فارسی کا، اب آئیے فارسی بنانا ہے یہ ان الفاظ کی، اور یہ الفاظ ہیں اردو کے، ان الفاظ کی فارسی بنائیں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے کیا اچھا ہوتا کہ ہم خریدتے، کاش کے معنی کیا اچھا ہوتا، اس کا پورا معنی ہوگا، اور ہم خریدتے جمع متکلم ہے تو خریدیم، کاش کے خریدیم۔ پھر آگے انہوں نے نہیں بیچا ہوگا، فروختن مصدر ہوتا ہے بیچنا، اور نہ نہیں کا ہو گیا، نہ فروختہ باشند، جمع غائب ہے، نہ فروختہ باشند۔ پھر تیسرا صیغہ تم ستاتے تھے، می یا ہمی لگا کر ماضی استمراتی بناتے ہیں، اور آزاریدن مصدر ستانا، می آزاریدے تم ستاتے تھے۔ پھر آگے ہے کیا اچھا ہوتا کہ وہ بھیجے جاتے، کیا اچھا ہوتا کہ وہ بھیجتے، تو یہ جو ہے کیا اچھا ہوتا کہ وہ بھیجتے، فرستادندے، اس میں کاش کے نہیں لگاتے ہیں تو یا کو بڑھا دیتے ہیں، فرستادن مصدر بھیجنا، فرستادندے۔ پھر آگے اس نے بلایا تھا، تلبیدن مصدر بلانا، اور تھا یہ واحد غائب کا صیغہ ہو گیا ماضی بعید، تلبیدہ بود اس نے بلایا تھا۔ پھر آگے کیا اچھا ہوتا کہ تو آتا، کاش کے معنی کیا اچھا ہوتا تو آتا، آمدی، آمدن مصدر آنا، کاش کے آمدی۔ پھر آگے ہم نے پوچھا ہے پرسیدہ مصدر پوچھنا، امان ہم، امان ہم، پرسیدہ ایم ہم نے پوچھا ہے۔
پھر آگے کاش کے تم بلائے جاتے، کاش کے معنی کاش کے یعنی اور تم بلائے جاتے تلبیداً وزر بلانا، اور شدید تلبیدہ شدید، کاش کے تم بلائے جاتے، کاش کے تلبیدہ شدید۔ پھر آگے ہے وہ پسند کیا گیا تھا، پسندیداً مصدر پسند کرنا، اور شدہ بود معنی گیا تھا، پسندیدہ شدہ بود وہ پسند کیا گیا تھا۔ پھر آگے میں گیا تھا، رفتن مصدر جانا، بودم یہ علامت ہو گئی، بودم میں گیا تھا، رفتہ بودم میں گیا تھا۔ پھر آگے کیا اچھا ہوتا کہ وہ لکھتے، نوشتن مصدر ہوتا ہے لکھنا، اور اسی کے آگے آپ کو بتایا تھا واحد غائب جمع غائب اور واحد حاضر واحد متکلم میں یا بڑھا دیتے ہیں، تو کہیں گے کیا اچھا ہوتا پرس نوشتند دے، نوشتند دے، نوشتند دے، کیا اچھا ہوتا کہ وہ لکھتے۔ تو یہ جو سبق تھا آج کا درس نمبر 9 تفسیر المصادر کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، عبارت ترجمہ اور پھر عربی فارسی بنا کر، تو آج کا یہ سلسلہ آپ کو بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔